عزیز طلباء السلام علیکم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے جو تجارت کی ممنوع شکلیں ہیں اس کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج جو صادق اور امین تاجر ہوتا ہے اس کے بارے میں حدیث ہے کہ اس کو کیا صلہ ملتا ہے۔ عن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاجر الصدوق الامین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث میں واضح طور پہ یہ بھی بتایا گیا کہ قرب خداوندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات تب حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ دنیا اور مشاغل دنیا چھوڑ دی جائیں۔ یہ نہیں، خداوندی کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات حاصل کرنے کے لیے یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی جائے، دنیا کے مشاغل چھوڑ دی جائیں، بلکہ ایک تاجر بازار میں بیٹھ کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی فرمانبرداری اور صدق و امانت جیسے قوانین کی پابندی سے کیا ہے آخرت میں حضرات انبیاء، صدیقین اور شہداء کی رفاقت حاصل کر سکتا ہے۔ یہ قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ دنیا کے سارے مشاغل انسان چھوڑ دے، صرف عبادت میں لگ جائے، بلکہ بازار میں بیٹھ کر ایک تاجر اگر اللہ کے احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق صدق و امانت جیسے قوانین کی پابندی کرتا ہے، رزق کماتا ہے، مخلوق کے خدا کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ حضرات انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کی رفاقت۔ تو آج کل تجارت میں ہر شخص بددیانتی، خیانت اور ملاوٹ کرتا رہتا ہے، کاروبار میں دھوکہ دہی کے ہاتھوں نالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تجارت میں اسوہ رسول کو پس پش ڈال دیا ہے۔ ہر شخص یہ گلہ کرتا ہے کہ تاجر بددیانت ہیں، خائن ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، کاروبار میں دھوکہ دہی ہو رہی ہے۔ ہر بندہ یہ شکوہ کرتا ہے، وجہ کیا ہے کہ ہم نے تجارت میں اسوہ رسول کو پس پش ڈال دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تجارت کے جو سنہری اصول اور ضابطے بتائے ہیں، جو آج بھی اتنے ہی مفید ہیں جتنے آج سے 1400 سال قبل تھے۔ اگر ہم ان ضابطوں پہ عمل کریں تو وہ اتنے ہی مفید ہیں جتنے آج سے 1400 سال پہلے تھے۔ کیوں کہ ان کی اساس قرآن کی یہ اصولی ہدایت تھی۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر ہے لا تأکلوا، آیت نمبر 29، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایمان والو اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، بلکہ باہمی رضامندی سے، تجارت سے نفع حاصل کرو۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، بلکہ باہمی رضامندی سے تجارت سے نفع حاصل کرو۔ تو اسلامی تجارت کا پہلا اصول جو ہے وہ دیانت ہے۔ کیا ہے؟ دیانت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت دارانہ تجارت اور صاف ستھرے کاروبار کی بہت زیادہ تاکید کی ہے، جسے حدیث میں بے مبرور کہا گیا ہے، جس سے مراد وہ تجارت ہے، وہ تجارت جو دیانت اور صداقت کی بنیاد پر کی ہے، وہ تجارت جو دیانت اور صداقت کی بنیاد پر کی جائے اور جس میں صرف حلال اور جائز ذرائع استعمال کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت کے تحت روزی کمانی چاہیے،
اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی ایک سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء، صدیقوں اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ کہ ایک سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن شہداء، صدیقوں اور انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے۔ کیا؟ تاجر لوگ قیامت کے دن بدکار اٹھائے جائیں گے، یعنی تاجروں کا حشر جو ہے وہ بدکاروں کا سا ہوگا، سوائے خدا ترس تاجروں کے۔ کیا ہے؟ سوائے خدا ترس تاجروں کے کہ جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی، نیکی اور حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا۔ کتنی سخت بات ہے، ڈرنا چاہیے کہ تاجروں کا حشر جو ہے بدکاروں سا ہوگا، لیکن وہ لوگ، ان لوگوں کا حشر بدکاروں سے نہ ہوگا جو خدا ترس ہوں گے، خدا ترس تاجر ہوں گے، جنہوں نے اپنی تجارت میں تقوی یعنی خدا خوفی کو سامنے رکھا، نیکی کی اور حسن سلوک اور سچائی کو برتا ہوگا۔ ایسے لوگوں کا حشر بدکاروں کا سا نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپ تول میں بھی دیانت کی ترغیب دی ہے، ہدایت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں ناپ تول کی صداقت پر زور دیا تاکہ خریدار یا جو فروخت کنندہ ہے، خریدار ہے، گاہک ہے، یا فروخت کنندہ ہے، دکاندار ہے، اس کو نقصان نہ ہو۔ یہ بھی بددیانتی کی ایک شکل ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والوزن امانۃ والکیل امانۃ، وزن اور ناپ امانت ہیں۔ وزن اور ناپ کیا ہیں؟ امانت ہیں۔ بلکہ ناپ تول میں احسان کی تعلیم دی ہے کہ جب تولو تو جھکا کر تولو۔ ناپ تول میں احسان کی تعلیم کیا ہے کہ جب تولو تو جھکا کر تولو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کسی قوم میں ناپ تول میں کمی رواج پا جائے، جس کسی قوم میں ناپ تول میں کمی رواج پا جائے تو اللہ جل جلالہ اس قوم سے رزق روک دیتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم سے رزق روک دیتا ہے۔ ایک دفعہ ناپ تول کرنے والوں سے آپ سے فرمایا تمہارے سپرد وہ کام کیا گیا ہے، تمہارے سپرد وہ کام کیا گیا ہے کہ بے-احتیاطی اور کمی بیشی کی وجہ سے گزشتہ اقوام جو ہیں وہ ہلاک ہوئی ہیں۔ کمی بیشی کی وجہ سے گزشتہ اقوام ہلاک ہوئی ہیں، پس ناپ تول میں کبھی بھی خیانت نہ کرنا۔ ناپ تول میں خیانت نہ کرنا اور کمی، ناپ تول میں کمی یہ خیانت ہے، اور یہ اسلامی حکومت میں قابل تعزیر جرم ہے۔ اور پھر تاجر ہو اور وہ مسلمان ہو تو مسلمان تاجر کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اس خیانت کا ارتکاب کرے۔ مسلمان تاجر کے لیے لازم ہے کہ وہ ٹھیک معاملہ کرے۔ رازق اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ترازو ہمارا رازق نہیں ہے کہ ہمیں اس کے ذریعے سے رزق ملتا۔ رزق دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے۔ تو خیانت کی بجائے خدا کی رازقیت پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قرآن مقدس میں فرمایا خداوندی ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو لیتے وقت پورا لیتے ہیں لیکن دیتے وقت کمی کر دیتے ہیں۔ سورۃ مطففین کی پہلی 3 آیات۔ ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے جو لیتے وقت پورا لیتے ہیں لیکن دیتے وقت کیا کمی کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بطور ایک دیانتدار تاجر اور سچے تاجر کا اعلیٰ نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ کاروباری تجارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معاملہ ہمیشہ صاف رکھتے۔ نبوت سے پہلے بھی جن لوگوں کو تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سابقہ پیش آیا، اسلام لانے کے بعد وہ اس کی شہادت دیتے تھے۔ صاحب نامی ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور لوگوں نے ان کی تعریف کی، صاحب ایک صحابی جب مسلمان ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعریف کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو ان سے زیادہ جانتا ہوں، میں ان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو وہ صاحب
صحابی جو تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے شریک تجارت رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ جو ہے صاف، دیانتدارانہ اور سچا رکھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاملہ جو ہے وہ صاف، دیانتدارانہ اور سچا رکھا، اور معاملے کی یہ صفائی ہی تھی، معاملے کی یہی صفائی تھی کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے خطاب سے نوازا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت کو پھر کیا ہوا، 4 چاند لگا دی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں شور و غل نہیں کرتے تھے، یعنی کاروبار میں نرم خوئی اور شائستہ اخلاق کے مالک تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لین دین کے ضمن میں آیا اور تقاضا بھی سختی سے کیا، تقاضے میں اس نے سختی کی، حتیٰ کہ سخت کلامی کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص لین دین کے ضمن میں آیا اور تقاضے میں سختی کی، حتیٰ کہ سخت کلامی کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو سختی سے سزا دینی چاہیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور فرمایا حقدار کو بولنے کا حق حاصل ہے۔ کیا ہے؟ حقدار کو بولنے کا حق حاصل ہے۔ اور پھر وہ جیسے اونٹ کا تقاضا کر رہا تھا، وہ جیسے اونٹ کا تقاضا کر رہا تھا جس پہ سخت کلامی کی، سختی کی، سخت کلامی کی، تو جیسے اونٹ کا وہ تقاضا کر رہا تھا اس سے بہتر اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلوایا۔ ایسے ہی ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ عمر تمہیں چاہیے کہ مجھے اچھی طرح سے ادائیگی اور مخالف فریق کو حسن طلب کا کہیں، اسے کہیں کہ وہ نرمی سے طلب کریں، اچھے اخلاق کے ساتھ طلب کریں، مجھے اچھی طریقے سے ادائیگی کا کہیں۔ تو اس حدیث میں تجارتی امور میں صداقت اور دیانت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مال و دولت اگرچہ بہت بڑا فتنہ ہے، مال و دولت جو ہے وہ بہت بڑا فتنہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مال و دولت میں چند خیر کے پہلو بھی پائے جاتے ہیں، اور یہ اب انسان پہ منحصر ہے کہ اس مال و دولت سے اپنی آخرت سنوارتا ہے یا اس سے تباہی اور بربادی خریدتا ہے، اس سے آخرت سنوارتا ہے یا اپنی تباہی اور بربادی خریدتا ہے۔ جو شخص جائز ذرائع سے مال کمائے، کھلے دل سے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کی آخرت سنور جاتی ہے، لیکن جو شخص ناجائز ذریعے سے مال حاصل کرے پھر بخل سے کام لیتے ہوئے اسے جمع کرتا رہے تو اس کی آخرت تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ وہ مال جو صدقہ و خیرات میں خرچ کیا جائے باعث خیر ہے، اس طرح جو مال اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات پہ خرچ کیا جائے وہ باعث خیر ہے، اور لالچی شخص کبھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ مال و دولت میں اضافے سے اس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لالچ میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، تمہیں زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، یہاں تک کہ تم اسی فکر میں قبروں تک پہنچ جاتے ہو، لب گور تک پہنچ جاتے ہو۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول نقل کیا ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس آدمی کے پاس انسان کے پاس 2 وادی مال ہو، 2 وادی مال ہو تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا۔ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادی مال ہو تو تیسری وادی کی تمنا کرے گا، کیونکہ ابن آدم کا مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا، کہ ابن آدم کا پیٹ جو ہے وہ کیا ہے، مٹی کے سوا کسی چیز سے نہیں بھر سکتا۔ تو مال کو کمانے میں بھی احکام خداوندی کو سامنے رکھنا چاہیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھنا چاہیے، اور پھر اسے اچھے مصرف میں استعمال کرنا چاہیے، خیر کے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے، اور اگر اللہ کے احکام کے مطابق اس کو حاصل کیا جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس کو حاصل کیا جائے، تو ایسے شخص کا حشر جو ہے قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر تجارت میں، لین دین میں، مال کمانے میں غفلت کی اور
دھوکہ دہی کی تو پھر یہی تجارت جو ہے اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔